بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حرمین شریفین کے امور کی نگرانی کرنے والے ادارے کی جانب سے خانہ کعبہ کی عمارت سمیت حجر اسود اور حجر اسماعیل کو روزانہ 10 بار سینیٹائز کرنے کے بعد مخصوص خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کی پالشنگ اور سینیٹائزنگ کے لیے 40 کارکن مقرر ہیں۔ حجر اسود، کعبہ کا دروازہ اور حتیم کی دیوار پر لگے خصوصی فانوسوں کو یومیہ بنیادوں پر چمکایا جاتا ہے۔ حجر اسود کے گرد لگے چاندی کے فریم کو بھی مخصوص پالش سے چمکایا جاتا ہے، جبکہ تمام مقامات کی جراثیم کش ادویات سے صفائی بھی کی جاتی ہے۔ چائنا چاند پر جھنڈا لگانے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے، جبکہ اس سے قبل امریکہ نے تقریباً 50 برس قبل چاند پر پرچم لگایا تھا، اور وہ ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا ملک تھا۔ چائنا کی جانب سے جاری تصاویر میں چینی پرچم کو چاند کی سطح پر ساکن کھڑا دکھایا گیا ہے، کیونکہ وہاں ہوا موجود نہیں ہے، اس لیے پرچم لہرا نہیں سکتا۔ یہ تصویر چائنا کے غیر انسانی چاند مشن چنگ 5 خلائی جہاز سے لی گئی ہے، جسے چاند کی سطح سے چٹانوں کے نمونے لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی 2 بار چاند پر جانے والی چینی مشنز میں چینی جھنڈا موجود تھا، تاہم وہ چاند کی سطح پر نصب نہیں کیا جا سکا تھا۔ تاہم اب چائنا نے کامیابی کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ 1972 تک متعدد امریکی مشنز نے چاند کی سطح پر مزید 5 جھنڈے لگائے تھے۔ 2012 میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے جاری سیٹلائٹ تصویر میں دکھایا گیا تھا کہ 5 جھنڈے اب بھی لگے ہوئے ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ جھنڈے سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا سے انتقال کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر محمد عثمان کو خلیجی ریاست کی جانب سے قومی ہیرو اور شہید کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد عثمان ابوظہبی کے ایک کلینک میں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے کورونا کے مرض میں مبتلا ہو کر 15 مئی کو انتقال کر گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات میں ان تمام افراد کی یاد میں دن منایا گیا جنہوں نے متحدہ عرب امارات کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ ملک کے صدر خلیفہ بن زید نے ڈاکٹر محمد عثمان کے لیے فالن ہیروز آرڈر کا اعلان کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید نے 7 ہیروز کے خاندان والوں سے ملاقاتیں کیں اور ذاتی طور پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈاکٹر عثمان کا تعلق آزاد جموں کشمیر کے علاقے راولا کوٹ سے تھا اور وہ ابوظہبی میں اپنا کلینک چلاتے تھے۔ امریکہ کے 3 سابق صدور نے کورونا کی ویکسین کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے تاکہ اس حوالے سے لوگوں میں پائے جانے والے خدشات کو دور کیا جا سکے۔ کورونا دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی جان لے چکا ہے، تاہم اب اچھی خبر یہ ہے کہ ویکسین کی آمد ہے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کورونا کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی ویکسین لگانے میں بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سازشی نظریات اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ برطانیہ اگلے ہفتے سے بڑے پیمانے پر ویکسین دینے کا عمل شروع کر رہا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دینی ہوگی، تب یہ بے اثر ہوگا۔ مختلف ممالک اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ ویکسین کو لازمی قرار دیا جائے، تاہم انہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے، جن کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے یا لگوانے کا فیصلہ انسان کا اپنا ہونا چاہیے۔ ایسے میں لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اب امریکہ کے 3 سابق صدور آگے آئے ہیں، جن میں بل کلنٹن، جارج بش اور براک اوباما شامل ہیں۔ اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کورونا ویکسین لگوانا چاہیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ میکرون فرانس کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ فرانس خطرناک دور سے گزر رہا ہے، امید ہے کہ فرانس جلد میکرون سے جان چھڑائے گا۔ صدر رجب طیب اردوان نے پہلے بھی میکرون کو دماغی معائنے کا مشورہ دیا تھا۔ اردوان نے امید ظاہر کی ہے کہ فرانس جلد صدر میکرون جیسے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ صدر میکرون اپنے ملک پر بوجھ بن چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ فرانس جلد اس بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ طیب اردوان نے کہا کہ صدر میکرون اپنے بیانات اور طرز عمل سے دنیا بھر میں فرانس کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور فرانسیسی لوگ یہ حقیقت جان چکے ہیں، اس لیے فرانسیسی صدر میکرون کا مستقبل زیادہ روشن نہیں ہے۔ ویکسین سے متعلق سوال پر ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ چائنا کے علاوہ روس سے بھی ویکسین کی خریداری کی بات چیت جاری ہے، اور وہ خود بھی ویکسین لگوائیں گے تاکہ لوگوں کو ویکسین کے استعمال میں ہچکچاہٹ کا سامنا نہ ہو۔ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا اور موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے غذائی اجناس کی عالمی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، خاص کر 45 ممالک میں جنہیں اپنی آبادی کو کھانا کھلانے میں بیرونی ممالک کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اضافہ سبزیوں کے تیل کی قیمتوں میں ہوا ہے، کیونکہ پام آئل کے ذخیرے میں کمی واقع ہوئی تھی۔ اسی طرح گندم کی برآمدی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ ارجنٹائن میں کٹائی کے کم امکان، امریکہ اور یوکرین میں کم پیداوار اور چائنا کی جانب سے بڑی خریداری ہے۔ اسی طرح عالمی پیداوار میں چینی کی قیمت کا ماہانہ انڈیکس نومبر میں 3.3% بڑھ گیا ہے، کیونکہ خراب موسم نے یورپی یونین، روس اور تھائی لینڈ میں فصلوں میں کمی کے امکانات کو جنم دیا ہے۔ ڈیری فارم پروڈکٹس کی قیمتیں بھی 18 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں، جبکہ گوشت کی قیمتیں اکتوبر سے ہی بڑھ چکی تھیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی انڈیا کے کسانوں کے حق میں بیان دینے پر بھارتی حکومت نے کینیڈا کے ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج کیا، اور اس بیان کو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ بھارتی حکومت نے کینیڈا کے ہائی کمشنر سے وزیر اعظم ٹروڈو اور دیگر ارکان پارلیمنٹ سمیت وزراء کے بیانات پر بھی احتجاج کیا۔ بھارت نے کینیڈین ہائی کمشنر کو باور کروایا کہ کینیڈا کے رہنماؤں کی جانب سے بھارتی کسانوں کے احتجاج پر بیانات ناقابل قبول اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہیں۔ اس طرح کے بیانات اگر جاری رہے تو یہ دونوں ممالک کے تعلقات پر سنجیدہ اثرات مرتب کریں گے۔ دوستو، جسٹن ٹروڈو نے احتجاج کرتے بھارتی کسانوں کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ احتجاج کسانوں کا حق ہے، اور کینیڈا ہمیشہ اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج کرنے والوں کا دفاع کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں امریکی صدور کے ہمراہ بلیوں سے لے کر سکینڈل کا سبب بننے والے ڈاگ سمیت مختلف پالتو جانور رہ چکے ہیں، اور اب نئے صدر جو بائیڈن کے ساتھ بھی ان کے پالتو جانور جلد وائٹ ہاؤس میں منتقل ہو جائیں گے۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ واحد صدر رہے ہیں جن کا کوئی پالتو جانور نہیں تھا۔ ایبٹا آباد میں حالیہ دنوں کے دوران کورونا کے سب سے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ راولپنڈی کا دوسرا نمبر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق شہروں کے اعتبار سے ملک میں سب سے زیادہ کورونا کیسز کی شرح ایبٹا آباد میں ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں کورونا مثبت آنے کی شرح 17.57% تک جا پہنچی ہے۔ راولپنڈی 15.26% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 14.31% ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ جج ارشد ملک وہاں چلے گئے جہاں ہم سب کو جانا ہے، اور وہ جاتے جاتے نواز شریف سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر کا بڑا بوجھ ہلکا کر گئے۔ مریم نواز نے ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جج ارشد ملک وہاں چلے گئے جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ جاتے جاتے نواز شریف سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر کا بڑا بوجھ ہلکا کر گئے، اور بتا گئے کہ انہیں کس نے نواز شریف کو جھوٹی سزا دینے کے لیے بلیک میل کر کے استعمال کیا۔ مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اللہ ارشد ملک صاحب کی بخشش فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو ظالم بھی ہیں اور اقتدار اور طاقت کے نشے میں اندھے بھی ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ ظالم کے ساتھ نہیں، ظالم برباد ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو دوستو، کیا ہم مریم نواز کے اس بیان پر یہ سمجھیں کہ میاں نواز شریف کو بھی کسی ظلم کی ہی سزا مل رہی ہے؟
دوستو یاد رکھیں کہ اگر کوئی پاکستان آرمی پر تنقید کرے گا تو مجھ سے مت توقع رکھیں کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ معذرت کے ساتھ کہ تب خاموش رہنا میرے بس میں نہیں ہوتا۔ نہ اس کے بیٹے اپنی ماں اور دادی کے جنازے میں شریک ہو سکے اور نہ میاں نواز شریف ہی اپنی ماں کے جنازے میں۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ میاں نواز شریف نے کوئی جرم کیا یا نہیں اس بحث میں نہیں پڑتے، بلکہ فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، تو پھر اتنی بڑی بدنامی یا سزا کیوں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تاریخ ہمیشہ اب کاغذوں میں میاں نواز شریف کو اب ایک کرپٹ اور سزا یافتہ یا اشتہاری کے طور پر یاد رکھے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ مریم نواز کو میرے خیال سے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، جو اکثر جلسوں میں وہ نہیں کرتی۔ 1971 کی پاک بھارت لڑائی میں جرت اور بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کرنے والے میجر محمد اکرم کا 49واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ میجر محمد اکرم 4 اپریل 1938 کو ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1963 میں پاک آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ 1971 کی لڑائی میں مشرقی پاکستان کے علاقے حلی کے محاذ پر دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے 5 دسمبر کو جام شہادت نوش کیا۔ میجر محمد اکرم شہید کو لازوال قربانی پر نشان حیدر سے بھی نوازا گیا۔ انہیں ہیرو آف حلی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کی پہلی سمارٹ USB میں رکھا آپ کا قیمتی ڈیٹا اب کوئی نہیں چرا سکتا، کیونکہ یہ فنگر پرنٹ سے بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے۔ اس USB پر 10 افراد اپنے فنگر پرنٹس رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اگر سیکیورٹی بڑھانی ہے تو اس میں فنگر پرنٹ کے ساتھ پاس ورڈ کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10 GB کا ڈیٹا صرف 20 سیکنڈ میں ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ کسی بھی معیاری ہارڈ ڈسک سے کم از کم 5 گنا برق رفتار بھی ہے۔ ڈیٹا منتقل کرنے کی رفتار 480 سے 540 MB فی سیکنڈ ہے۔ ہر طرح کے PC، ایپل، میک، آئی پیڈ، اینڈرائیڈ آلات، کیمروں اور ٹیبلٹ وغیرہ کے لیے قابل استعمال ہے۔ 1 TB یعنی ٹیرا بائٹ USB کی قیمت $149 رکھی گئی ہے، جبکہ 2 ٹیرا بائٹ USB آپ کو $270 میں خرید سکتے ہیں۔ سبز چائے کے اندر خاص کیمیکل دریافت ہوا ہے جو کورونا کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ کورونا میں ایک طرح کا خامرہ انزائم موجود ہوتا ہے جسے MPRO کہا جاتا ہے۔ MPRO کی ہی وجہ سے کورونا تیزی سے اپنی تعداد بڑھاتا ہے، لیکن سبز چائے میں ایسا کیمیکل موجود ہے جو اس کورونا کو مزید بڑھنے یعنی ضرب ہونے سے روکتا ہے۔ تجربہ گاہ میں سبز چائے کا ایک کیمیکل جب کورونا پر ڈالا گیا تو وہ MPRO سے چپک گیا اور اسے کوئی بھی کام کرنے سے روک دیا۔ اگرچہ انگور اور گہری چاکلیٹ میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، لیکن سبز چائے کی خاصیت سب سے الگ ہے، کیونکہ سبز چائے میں 5 کیمیکل پائے جاتے ہیں جو MPRO کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تحقیق فرنٹیئرز ان پلانٹ سائنس نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔